السلام علیکم قابل قدر ویورز۔ آج کل ایک ٹاپک بہت زیادہ چل رہا ہے اور وہ ٹاپک ہے ماجد ستی مرڈر کیس میں فاروق کھوکھر کی ضمانت کی منظوری۔ تو دوستو، یہ ضمانت راولپنڈی کے ایڈیشنل جج صاحبہ نے دی ہے۔ آج اس وی-لاگ میں اس پر بات کریں گے، اس کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس قانون کی بنیاد پر ضمانت قبل از گرفتاری کنفرم کی گئی ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا فوجداری قانون تعزیرات پاکستان اور ضابطۂ فوجداری پر مشتمل ہے، تو اس کی بنیاد پر تمام فوجداری مقدمات سنے اور سزا یاب کیے جاتے ہیں۔ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 498 کے تحت ضمانت قبل از گرفتاری کرائی جا سکتی ہے۔ ضمانت قبل از گرفتاری میں یہ لازماً ہم لکھتے ہیں کہ پولیس چھاپے مار رہی ہے اور خطرہ ہے کہ اگر پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تو معاشرے کے اندر ان کی ہیومیلیشن ہوگی، بدنامی ہوگی۔ بیل بیفور اریسٹ کا سب سے ضروری انگریڈینٹ ایل ول اور میلافائڈنس یعنی بدنیتی ہے۔ فاروق کھوکھر کی ضمانت میں بھی اسی کلیے کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ 1 مہینے کے بعد فاروق کھوکھر کو تتمہ بیان میں نامزد کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس بیل بیفور اریسٹ میں ایک اہم عنصر پلی آف ایلیبائی کا بھی ہے۔ پلی آف ایلیبائی قانون میں کیا ہے؟ تو دوستو، پلی آف ایلیبائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو موقع واردات سے میلوں دور ہوتا ہے، اس نے وہاں پر کوئی پارٹیسپیشن نہیں کی ہوتی، وہ وہاں پر کوئی ایکٹیو رول ادا نہیں کرتا، بلکہ وہ کئی 100 میل دور کسی جگہ موجود ہے جب وقوع ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پلی آف ایلیبائی۔ یہ ملزم لیتا ہے، یہ ڈیفینس لیتا ہے۔ جب ڈیفینس یا ملزم یہ لیتا ہے پلی آف ایلیبائی، تو پھر جو ثابت کرنے کا برڈن آف پروف ہوتا ہے، اونس ٹو پروف، وہ ملزم پر شفٹ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ فوجداری مقدمے کو ثابت کرنا مستغیث یا مدعی کا کام ہے، جو کہتا ہے کہ ایسے یہ جرم ہوا ہے تو وہ ثابت کرتا ہے، مگر پلی آف ایلیبائی اگر ملزم لیتا ہے تو پھر اونس ٹو پروف شفٹ ہو کے ملزم پہ آ جاتا ہے۔ ملزم پھر اپنی شہادتوں سے، اپنے ڈاکومنٹ سے، اپنے دلائل سے ثابت کرتا ہے کہ میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، میرے تو علم میں ہی نہیں ہے، تو اس بیس پہ بھی ضمانت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایف آئی آر میں دیکھا جاتا ہے کہ ملزم کو کیا رول دیا گیا ہے۔ رول دیا گیا ہے تو ایسی صورت میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ اسے عدالت سے کوئی ریلیف ملے، اس کو ضمانت پہ رہا جائے، کیونکہ ڈائریکٹ رول والے کو عدالت ضمانت پر رہا نہیں کرتی، نہ ہی اسے کوئی ریلیف یا داد رسی دیتی ہے، کیونکہ وہ اسے کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں ہوتی۔ یہاں رول سے مراد ڈنڈا مارنا کسی کو یا کسی پر فائر کرنا جس سے وہ مر جائے یا زخمی ہو جائے، اسے رول اب بات میں کروں گا انڈائریکٹ رول کی۔ بعض اوقات ایف آئی آر میں تو کوئی شخص نامزد نہیں ہوتا، مگر 1 مہینے بعد، 15 دن بعد، ہفتے بعد پولیس کے پاس تتمہ بیان میں اس کا نام لے لیا جاتا ہے کہ ہمیں شک ہے کہ اس کی انوالومنٹ بھی اس میں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ مشورے کا ملزم کہلاتا ہے، وہ 109 میں آتا ہے۔ اگر 5 سے کم ملزم ہیں تو پھر دفعہ 34 لگے گی، اگر 5 سے زیادہ ہیں تو پھر 149 میں وہ آئے گا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ساتھ وہ 109 کا ملزم ہو جاتا ہے، جسے سازش مجرمانہ بھی کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں
اس کی بیل ہونے کے کافی حد تک چانس ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ رول کوئی نہیں ہے۔ ڈائریکٹ رول سے میری مراد یہ ہے کہ اگر کسی کو قتل کیا گیا ہے تو اس کے ہاتھ سے گولی چلی ہو اور اسی گولی سے وہ بندہ مرا ہو، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو صرف وہاں موقع پہ موجود تھا مگر اس نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، حملہ آوروں کی کوئی مدد نہیں کی، تو ایسی صورت میں میئر پریزنس آف دا اکیوزڈ جو ہوتی ہے، اس کی وہاں موقع پہ موجودگی، وہ کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی اور اکثر ایسے لوگوں کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس پہلو پہ کہ تتمہ بیان ایف آئی آر کے ایکویلنٹ ہے، ایف آئی آر کے برابر ہے۔ تو دوستو، تتمہ بیان ایف آئی آر کے برابر تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایف آئی آر پرامپٹ لانچڈ ایف آئی آر ہوتی ہے، فوراً وقوع کے بعد ایف آئی آر درج کرا دی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جس میں کم سے کم وقت کنزیوم یا ڈیلے کیے بغیر ایف آئی آر درج کرا دی جائے۔ اگر ایف آئی آر درج کرانے میں دیر ہوتی ہے یا سستی کی جاتی ہے تو عدالتیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آفٹر ڈیلیبریشن یا کنسلٹیشن یہ ایف آئی آر ہوئی ہے، جو اس کے اندر دیر کی گئی ہے، اس میں مشورہ ہوتا رہا ہے کہ کس کا نام ڈالا جائے اور کس کا نہ ڈالا جائے، تو ایسی ایف آئی آر کمزور ہو جاتی ہے اور اکثر ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، سب سے بیسٹ ایف آئی آر وہ ہوتی ہے جس میں چشمدید گواہ بھی ہوں، جو پرامپٹ ان لانچ ایف آئی آر ہو، فوراً وقوع کے ساتھ ہی اس کو درج کرا دیا جائے۔ ہاں، اگر بیچ میں کوئی ایسی وجہ بنتی ہے، چاہے میڈیکل کے انتظار کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی وضاحت ایف آئی آر کے اندر کرنا ہوتی ہے کہ ایف آئی آر درج کرانے میں جو دیری ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے، تو اس طرح وہ کور ہو سکتی ہے، مقدمے کی یہ کمزوری دور ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں یہاں پر کہ ماجد ستی کیس میں کچھ لوگ تو ڈائریکٹ نامزد ہیں اور کچھ انڈائریکٹ نامزد ہیں۔ تو جو ڈائریکٹ نامزد ہیں ان کی تو 2 3 4 سال 5 سال تک ضمانت نہیں ہوتی۔ جو انڈائریکٹ وہاں پر نامزد کیے گئے ہیں، کسی تتمہ بیان میں نامزد کیے گئے ہیں یا ضمنیوں میں ان کا نام آئے، تو ایسی صورت میں ان کی ضمانت ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جب شہادت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ ملزم ہیں یا نہیں ہیں۔ اس سے پہلے اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے، صفحہ مثل پہ ایسا کوئی ثبوت بھی نہ ہو تو ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ دوستوں سے میں اجازت چاہوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس میں کامنٹس بھی دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سیف سروہی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔